نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جو ہے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے، اور پھر اس بلڈنگ کے پیچھے جو باغ ہے اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسمی استقبال ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الہجرہ سیریز جو کہ ہم نے شروع کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں آئے تھے، اس سلسلے کی جو ہے آج تیسری ویڈیو ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو آج دکھائیں گے۔ جو مہاجرین تھے اور جو انصار تھے، بنی حارثہ اور بنی سلمہ اور بنی سالم، جتنے بھی قبائل تھے ان کے وفود جو ہے وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ جو ہے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دار الہجرہ سیریز جو کہ ہم نے شروع کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں آئے تھے تو کن راستوں سے مدینہ میں داخل ہوئے تھے اور کہاں کہاں پہ اسٹے کیا تھا، اس سلسلے کی جو ہے آج تیسری ویڈیو ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو آج دکھائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی پہلی رات جو ہے کہاں پہ قیام فرمایا تھا، اور کس کے گھر اور کس علاقے میں، اور اس کے آس پاس جو ہے کیا احداث اور کیا واقعات ہوئے تھے یہاں اس علاقے میں۔ تو میں موجود ہوں مسجد قباء کے پاس، اور آپ سب کو جو ہے میں یہاں پہ آج یہ زیارت کرواؤں گا، جو کہ بہت انفارمیٹیو ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ دیکھ لیں تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ نے پہلی جو 2 ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے نشاندہی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے اندر داخل ہوئے تھے اور پھر کہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسمی استقبال ہوا تھا، اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو وہ دیکھ لیں، آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، اور فرسٹ کامنٹس میں جو ہے میں نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے دار الہجرہ سیریز کے نام سے، تو آپ وہاں پہ جا کے ترتیب وار جو ہے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کی جو پہلی ویڈیو تھی جس کے بارے میں ہم نے راستے کی نشاندہی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جو ہے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے، اور پھر اس بلڈنگ کے پیچھے جو باغ ہے اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسمی استقبال ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے 3 سے 4 دن گزارے تھے، اور پھر جمعہ کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے علاقے سے کوچ کر کے آگے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے تھے، جو کہ آپ کو اگلی ویڈیو میں جو ہے اس کی ڈیٹیل ملے گی انشاءاللہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد قباء والا علاقہ، اور یہ جتنی بھی ساری یہ جو علاقہ تھا یہ ملکیت تھا، یا سوری یہاں پہ جو قوم رہتی تھی ان کا نام تھا بنی عمرو بن عوف، اور ان کے ساتھ ہی جو ہے بنی غنم بن عوف جو کہ ان کے چچا زاد تھے، وہ بھی یہاں اسی علاقے میں رہتے تھے، جو کہ مسجد ضرار کے حوالے سے جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں نے تفصیلی ویڈیو جو ہے مسجد قباء کے حوالے سے بنائی ہوئی ہے 20 منٹ کی، اس میں آپ مکمل تفصیل اور تاریخ جو ہے مسجد قباء کی جان سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اور اوپر جو ہے شو ہو رہی ہوگی۔ تو بنی عمرو بن عوف جو تھے ان کی رہائش گاہ جو ہے یہاں پہ تھی، جو اس وقت آپ میرے سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جو سردار تھا ان کا نام تھا کلثوم ابن الہدم رضی اللہ عنہ، جن کا گھر جو ہے یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کی لوکیشن تھی، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مینارہ جو ہے مسجد قباء کا اس طرف والا، یہاں پہ گھر تھا حضرت سعد ابن الخیثمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ شادی شدہ نہیں تھے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، حضرت سعد ابن الخیثمہ رضی اللہ عنہ جو ہے غزوہ بدر میں جو ہے شہید ہو گئے تھے، اور انہی کے جو ہے نام سے ایک پورا روڈ ہے مدینہ منورہ میں، مطلب طریق سعد بن الخیثمہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صحابہ کے گھر جو ہے جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے علاقے میں رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کچھ دن جو ہے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہے آپ نے رہائش اختیار کی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ شادی شدہ نہیں تھے، اور کچھ دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی عمرو بن عوف کی قوم کا جو سردار تھا، جس کے گھر یہاں پہ تھا، وہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین تھے اور جو انصار تھے، جو کہ بنی نجار اور جو مطلب باقی اوس و خزرج، جو کہ مسجد نبوی، بنی حارثہ اور بنی سلمہ اور بنی سالم جو ہے آگے چوتھے سلسلے میں جو ہے ان کی ویڈیو آئے گی، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا ہجرت میں جب آپ آئے تھے اسی سفر میں، مطلب مسجد نبوی تک پہنچنے سے پہلے، تو ان کا ذکر بھی آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
یہ جتنے بھی قبائل تھے ان کے وفود جو ہے وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ جو ہے انہوں نے ملاقات کی تھی، یہ جو اس وقت آپ جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی دوران جو ہے اسی عرصے میں جو کہ تقریباً 4 دن تھے یا 3 دن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی جو ہے بنیاد رکھی تھی۔ مطلب مسجد قباء جو ہے سب سے پہلا کام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے اسلام کے حوالے سے مطلب اس مسجد کی جو ہے بنیاد رکھی تھی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد قباء، اسی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ اے نبی آپ کے لیے لازم ہے کہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں جو پہلے دن سے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد قباء اس وقت ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت موسم ہے اور حسین منظر ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن، اور حکومت نے بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس مسجد کی جو ہے توسیع ملک فہد کے زمانے میں ہوئی تھی، اور پھر بعد میں جو ہے ملک سلمان نے بھی جو ہے یہاں پہ توسیع کی تھی۔ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف، یہ بھی نمازیوں کی سہولت کے لیے، لیکن کیونکہ ابھی حالات کرونا کی وجہ سے ایسے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے پھر وہ محدود تعداد میں ہی بندے آنے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس جگہ کے مناظر، میں نے آپ کو نشاندہی کی، یہاں پہ گھر تھا اس جو مینارے کی جگہ پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اس طرف بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پہ کنواں تھا ایک اریس نامی بندے کا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہودی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قباء تشریف لاتے تھے تو اس کنویں سے جو ہے پانی نوش فرماتے تھے، حتیٰ کہ ان کی مطلب ہے کہ سنت کے حوالے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے تو وہ اسی کنویں پہ جو ہے وضو کر رہے تھے، تو ان کی انگوٹھی جو ہے جو ختم مبارک تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہاں پہ گر گئی تھی۔ تو اسی کے بعد جو ہے اس کا نام بئر الخاتم مطلب انگوٹھی والا کنواں جو ہے پڑ گیا تھا۔ وہ یہ جو آپ کو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے انگوٹھی جو ہے وہ گر کے کنویں کے اندر گم ہو گئی تھی۔ تو یہ آج جو ہے میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے مسجد قباء کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد یہ جو تیسرا پوائنٹ تھا یہ اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو تھی، اور اگلی ویڈیوز جو ہے انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہیں۔ تو یہ آثار دیکھیں آپ، کتنے حسین آثار ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے دن یہاں پہ گزارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے جو ہے مدینہ لائف پہ ویڈیوز دیکھنے ہیں تو یہاں پہ کلک کر لیں، اور اگر آپ نے مدینہ کی زیارات جتنی بھی زیارات کی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ تقریباً 50 سے زیادہ زیارتیں ہیں، اگر اس کی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو یہاں پہ کلک کر لیں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز یہاں پہ کلک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔